خداوند یسوع مسیح کے زندگی بخش نام میں ہم آپ پر سلامتی، ہم وہیں سے جو ہے سیکھنا شروع کریں گے جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا، اور ابھی شاید ایک گھنٹے یا اس سے کم یا زیادہ کی تعلیم ہے۔ تو ہم روزے کے متعلق سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے روزے کی تاریخ کو دیکھا پرانے عہد نامے کے اندر، کس طریقے سے جو ہے روزہ جو ہے وہ ایک دائمی قانون کے طور پر دیا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے زمانے تک آتے آتے وہ سال میں ایک روزے سے لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً جو ہفتے کے اندر جو فریسی تھے خاص طور پر وہ 2 روزہ رکھتے تھے۔ اور ہم نے اس کے بعد جو ہے ابھی جب دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کی جو ٹیچنگ ہے وہ ہم اس کے آخری حصے میں دیکھیں گے روزے کی۔ اور لیکن جب ہم نے اس کو جہاں پر ختم کیا تھا وہاں پر کچھ اس طریقے سے ہم نے ختم کیا تھا، جو لاسٹ ایپیسوڈ تھی کہ اس میں لکھا تھا 39 برسوں میں نہ تو تیرے کپڑے جو ہیں جو تیرے تن پر ہیں وہ پرانے ہوئے، اور نہ تیرے پاؤں سوجے۔ تو ہم نے یہ ایک بہت ضروری نیریٹو جو تھا یہ دیکھا تھا، اس کہانی کو ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے کہ جو لکھا ہوا ہے کہ جو کپڑے 40 برس جو ہیں بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ ایک عام جو ایوریج جو ایج ہے، ایک پوری جو نسل ہے وہ تقریباً 40 برس کی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ پوری ایک نسل جو ہے اس کو کپڑوں کی ضرورت نہیں پڑی، اس کے جو پاؤں جو تھے وہ بھی نہیں سوجے، اس کو چاہے خدا جو تھا ان کے ساتھ اس طریقے سے کام کرتا تھا۔ لیکن یہاں پر جیسے ہم روزے کے متعلق سیکھ رہے ہیں تو یہ کیوں یہاں پر کہہ رہا ہے، تو ہم اس کے جو شروع میں کے حصے کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے اس نے تجھ کو عاجز کیا اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا تاکہ تجھ کو سکھائے۔ ٹھیک ہے، تو وہ من کی بات کر رہا ہے، منع کی بات کر رہا ہے کہ جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آسمانی روٹی ہے۔ تو وہ دراصل ایکچولی جو روزے کی اصل تعلیم ہے، جو روزے کی جو بنیاد ہے، یا جو اس کا جو ڈیپ اس کے اندر جو ایک تھیالوجی موجود ہے وہ یہاں پر ایکسپلین کرنے کی جو ہے میں آپ کے ساتھ کوشش کروں گا کہ یہاں پر جو ہمیں جو ہے جیسے پہننے کے لیے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں، رہنے کے لیے جگہ ہوتی ہے، کھانے کے لیے ہمیں روٹی چاہیے ہوتی ہے، لیکن خدا جو ہے وہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ تجھے تو ان چیزوں کی جو ضرورت ہے وہ میں خود پورا کروں گا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہمیں جو روزہ ہے وہ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے۔ روزہ جو ہے ہم جب بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو دینے والا ہے وہ خدا ہے، خدا ہمیں مہیا کرتا ہے۔ تو یہاں پر خدا نے جیسے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ من برسایا، ان کو جو ہے خدا آسمانی کھانا جو ہے وہ دیتا رہا، اور آگے لکھا ہے کہ جو انتہائی ضروری بات، جو روزے کا جو نچوڑ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری زندگی میں ہوتا ہے وہ یہ ہے، اور وہ یہ کہتا ہے یہاں پر لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر ایک بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ ہم یہاں پر روزے کو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ روزہ جو ہے آپ نہ رکھیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو انسان جو ہے، جو ہم بھوک سے جو ایک ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ہماری جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر وہ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ خدا تو جو ہے وہ تو کچھ بھی نہ ہو تو خدا تب بھی مہیا کر دیتا ہے، وہ تو آسمان سے کھانا مہیا کر دیتا، جو کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ من کی صورت میں کھاتے رہے، اور وہ اگر ہمارے پتان کے اوپر کپڑے نہیں ہیں وہ تو وہ بھی مہیا کر دیتا ہے، اور وہ ایسا بھی کر دیتا ہے جیسے ایک معجزہ کہ کپڑے پرانے نہیں ہوئے، کپڑے کے اندر سے بو ہی نہیں آئی، کپڑوں کے جو ریشے ہیں وہ بھی نہیں خراب ہوئے۔ تو یہاں پر دراصل وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو روزہ رکھنے سے انسان کو خدا یہ سکھا رہا ہے کہ جو اصل روٹی ہے وہ خدا کا کلام ہے، ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو ہم بھوک کے ذریعے سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ خدا کا کلام ہمیں ملے۔ جیسے ہمیں روٹی ملنا ضروری ہے جو ہمارے جسم کو نشوونما کرتے، تو ہماری جو روح کو نشوونما کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے ہم اپنی جسمانی زندگی بھی اچھے طریقے سے گزارتے ہیں یا سمجھداری سے گزارتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ وزڈم ہے، وہ جو ہے ہمیں
جو زندگی کے اصولوں کے بارے میں کہ کیسے ہمیں رہنا چاہیے وہ سب سکھاتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اصل جو روٹی ہے وہ خدا کا کلام جو ہمیں بھوکے رہ کر سمجھ آتی ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نا یہاں کا اس کا آپ دیکھیں کنیکشن کتنا زبردست ہے. جب موسیٰ 40 دن تک جب اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا اور انسان تھا, وہ ایک عام انسان تھا, ٹھیک ہے, تو وہ 40 دن اور 40 رات خدا سے کلام حاصل کرتا رہا, اور نہ تو اس نے کھایا نہ تو اس نے پیا, اور خدا اس کی بھوک جو تھا وہ کلام کے ذریعے سے پوری کرتا رہا. اسی طریقے سے جو ہے ہم آگے بڑھ کر جو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کم از کم جو ہے وہ دن کے اندر جو ہے 3 کھانے چاہیے تاکہ ہماری جسم کی جو ہے وہ ایک نشو و نما ہو. تو خدا کی جو ہمیں روزے کے ذریعے سکھانے کا مقصد ہے وہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ ہمیں فرمانبردار ہونا چاہیے تاکہ ہم ایک بھوک کے اندر اس بات کو ایکسپیرینس کر سکیں کہ جیسے ہمیں ایک کھانے کی ضرورت ہے جو کہ خدا کا کلام ہے, اس کو کھانے کی ضرورت ہے. تو جو زندگی ہے اس کو زندہ رہنے کے لیے جیسے کہ میں ابھی بتا رہا ہوں کھانے کی ضرورت ہے, اسی طریقے سے ہمیں زندہ رہنے کے لیے خدا کے کلام کی ضرورت ہے. اور اس بات کو جو ہے وہ یسوع مسیح خود فرماتے ہیں, اور وہ جو دراصل ہیں وہ اسی کو کوٹ کر رہے ہیں جو استشنا کا ہے ریفرنس, اور 8 باب کی 3 آیت کو وہ کہہ رہا ہے. جو یسوع مسیح مقدس متی کی انجیل اس کے 4 باب کی 4 آیت میں فرماتے ہیں, اس نے جواب میں کہا لکھا ہے, یعنی کہ وہ ریفرنس دے رہے ہیں استشنا 8 باب کے اندر لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. خدا کا کلام اتنا زیادہ ضروری ہے, اور اس چیز کو جب ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے سمجھنا ہے کہ جو اصل روٹی جو ہے وہ کیا ہے, تو ہمیں یسوع مسیح کی تعلیم کے اندر سے نظر آتی ہے. یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کی 32 اور 35 آیت تک میں جو ہے اس کو پڑھتا ہوں, 32 سے 35 تک. یہاں پر اس طریقے سے لکھا ہے, یسوع نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہیں دی, لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے, کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے. انہوں نے اس سے کہا ہے خداوند یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر. تو اوپر والا جو 33 آیت ہے وہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یسوع مسیح ان کو وہی بات دوبارہ بتا رہے ہیں کہ جیسے منع ملتا رہا ہے شاید اب بھی دوبارہ ملے, تو وہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو روٹی ہے ہمیں دوبارہ دیا کر. تب یسوع مسیح اس کی کریکشن کرتے ہیں, وہ اس کو بتاتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ کون ہے. تو لکھا ہے کہ یسوع نے اس سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں, زندگی کی روٹی میں ہوں, جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا, اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم روزے کے اندر بھوک کے اندر سمجھتے ہیں کہ ہمارے جسم کو کتنی زیادہ جو ہے وہ خوراک کی ضرورت ہے, تو یسوع مسیح جو بتا رہے ہیں کہ جو ہمارا جو روح ہے, ہماری جو روح ہے اس کو بھی خوراک کی ضرورت ہے. اگر ہماری روح ہی مر گئی تو ہمارے جسم سے کیا فائدہ. یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو زندہ رکھنے والی ہے وہ تو روح ہے, جسم سے کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے جو ہے ہمیں روزے کے اندر سے یہ سیکھنا ہے کہ جیسے کہ ہمارے جسم کو بھوک لگ رہی ہے ویسے ہماری روح کو بھی بھوک لگ رہی ہے, اور ہمیں خدا کے کلام سے سیکھنا ہے. تو جو کفارے کا دن تھا, کفارے کا جو دن تھا وہ دراصل جو ہے جیسے لکھا ہوا ہے کہ اپنی جان کو دکھ دینا, اس کی بے شمار طریقے سے لوگ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, لیکن وہ خاص لکھا ہوا ہے کہ اپنے جو ہے روزے میں رہنا, مکمل طور پر روزے میں رہنا ہے. اس سے جو ہے وہ کیا جو ہمیں ایک اور چیز نظر آتی ہے, اس سے ہمیں جو ہے ہم جب بھی
ہمیں یہ اس چیز کا پتہ ہے ہمیں کہ جو ڈے آف اٹانمنٹ ہے، جو یوم کپور ہے، اور وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ریپینٹنس کا دن ہوتا تھا، توبہ کا دن ہوتا تھا، اور جب بھی انسان توبہ کرتا ہے تو وہ خدا کی فرمانبرداری میں جاتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو روزہ جو ہے وہ ہمیں جو فرمانبرداری کی طرف سکھا رہا ہے، دوسرا جو ہے اس وقت جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم خدا کے بہت ایک دم قریب ہو جاتے ہیں، ہم خدا کے قریب ہو جاتے ہیں، ہم خدا کو اپنے اندر محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے ہم جب روزہ رکھتے ہیں اسی دائمی قانون کو ساتھ جوڑتے ہوئے ہمارے مائنڈ میں وہی ہے، اس لیے روزہ جو تھا وہ لوگ رکھتے گئے کیونکہ ان کو ان کی افادیت جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوئی تھی۔ تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو روزہ ہے وہ دراصل جو ہے ہمیں جو ہے وہ خدا کی قربت دلاتا ہے، اور جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ خدا ہمارے پر دھیان کرے تو اس وقت جو ہے یا ہماری جو مدد کرے تو ہم دوبارہ روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ ہم دوبارہ اپنے غلطیوں سے، گناہوں سے معافی مانگیں گے، اور اس کے اندر دوبارہ ہم خدا کی فرمانبرداری میں جاتے ہیں۔ تو عشاء کے اندر ہمیں ایک اور ٹرن نظر آتا ہے جس کو سیکھنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ انتہائی ضروری ہے کہ یہ جو ٹرن ہے اس کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہے، عشاء 58 باب اس کی 3 آیت پہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کس لیے روزے رکھیں جب کہ تو نظر نہیں کرتا۔ تو یہ دیکھیں ایک ایکسپیرینس کہ لوگ جو ہے وہ روزے رکھ رہے ہیں بنی اسرائیل، لیکن خدا کو وہ جو ہے وہ ان کی زندگی میں کام نہیں کر رہا۔ اگلے حصے میں لکھا ہے، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ تو یہاں پر دیکھیے لوگ جو ہے وہ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر کوئی مسئلہ ہے۔ ہمیں تو پتہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ ایک ایسا دن ہے جس کے اندر ہم توبہ کرتے ہیں، ہم خدا کے تابع ہو جاتے ہیں، خدا ہمارے قریب ہو جاتا ہے اور وہ ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں جو کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے، ایون جب بہت زیادہ بڑا کوئی طلسمی کام ہو، یعنی کہ کسی نے جادوگری کی ہو، تو روزوں کے ذریعے سے وہ تمام بندھن جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کیوں خدا جو ہے ان کی بات کو نہیں سن رہا، خدا جو ہے وہ کیوں ان کی طرف توجہ نہیں کر رہا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ان کی اپنے موٹیفز ہوتے ہیں، اپنے وہ ایک اپنا پلان بنانا چاہتے ہیں جو وہ خدا کو دیتے ہیں، اور خدا کو وہ روزہ رکھ کر جو ہے وہ دراصل مجبور کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جو کام کرے۔ تو خدا جو ہے وہ ایسا نہیں کرتا۔ دراصل جو یرمیہ کے اندر جیسے لکھا ہے، خدا نے میرے اور آپ سب کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا پلان بنایا ہوا ہے، اور ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا ہماری زندگی میں اپنے پلان کو پورا کرے، اور جب اس کا پلان جو ہے ہماری زندگی میں، وہ ہمیں ہر ایک چیز مہیا کر دیتا ہے جو ہمیں اس دنیا کے اوپر رہنے کے لیے چاہیے۔ تو اس لیے دوبارہ ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ جو لوگ تھے، وہ جو 58 ورس جو چیپٹر ہے، 58 چیپٹر ہے، اس کے اندر لوگ روزہ تو رکھ رہے ہیں اور وہ خدا کو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر دھیان کرے، اور وہ زبردستی خدا سے اپنا جو ہے وہ جو اپنا ان کا جو دل ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ خدا وہ پورا کرے، لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کے اندر اپنی انسانیت ہی نہیں ہے، وہ اپنی انسانیت کو کھو چکے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جواب کیا ملتا ہے۔ 4 آیت میں لکھا ہے، 58 باب کی لکھا ہے کہ دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے تابع رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ تو ہم عموماً جو ہے یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ میں اپنے جو گھر میں ہمارے کام کرنے والی نہیں، میں کہوں گا جو بہنیں ہیں بھائی ہمارے گھر میں خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ تو پریشانی ہو جاتی ہے جس دن گھر کے لوگوں نے روزہ رکھا ہو۔ وہ تو ایک عام، اگر آپ دیکھ لیں تو اگر آپ دیکھ لیں اپنی جو جاب پلیس کے اوپر، تو لوگ ہیں وہ میں نے روزہ رکھا ہے، میرے سے یہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک سچویشن جو ہے، ہم اپنی زندگی جو ہے اس کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ روزے میں ہیں، اور ہم یہ پھر جو اپنی تمام جو کام ہیں ہم دوسروں کے اوپر ڈالتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اپنی خوشی کے طالب رہتے ہیں
اور سب طرح کی سخت محنت جو ہے لوگوں سے کراتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہاں پر ایکچولی یہ بتانے کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ خدا کے مطابق نہیں ہوتا، ہمارے اندر جو ہے وہ خدا کی محبت نہیں ہوتی، تو ہم اس لیے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ زبردستی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جو کہ انتہائی نامناسب ہے۔ آگے لکھا ہے، دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے بکے مارو۔ دوبارہ ہمارے اندر سے جو ہمارا اندر ہے، اس کا مطلب اندر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سچے دل سے توبہ نہیں کی، ہم نے خدا کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ بحال ہی نہیں کیا، کبھی بھی نہیں بنایا۔ تو وہ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمارا جو ایٹیچیوڈ تبھی ٹھیک ہوتا ہے جب ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور ہم اپنے اندر سے اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں۔ ہر ایک کو پتہ ہے کسی کے اوپر ظلم کرنا، کسی کے اوپر زیادہ کام دینا، یا کسی کو جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے نفرت کرنا، یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک انسانی کام ہے۔ لیکن خدا جو ہے وہ ہمیں چاہتا ہے کہ جب ہم توبہ کریں تو ہماری انسانیت اندر سے خدا کی مانند ہونا شروع ہو جائے۔ تو آگے اس کے بعد لکھا ہے، پس تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز جو ہے وہ عالم بالا پر سنائی جائے۔ تو سب سے ضروری چیز یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ مجھے اپنے دل کا پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرے اندر کیا خرابی ہیں، اسی طریقے سے ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر خدا کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اگر میں نے روزہ رکھا ہے تو میں کہہ رہا ہوں خدا جو ہے یہ میری بات کو ہر صورت سن لے گا کیونکہ میں نے جو 7 دن کا 10 دن کا 20 دن کا روزہ رکھا ہے، نہیں۔ سب سے پہلے خدا جو چاہتا ہے کہ ہم اندر سے تبدیل، اور یہ اوپر جو بھی میں نے بات کی تھی اس سے کنیکٹڈ ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام کو پڑھیں۔ ایک تو آپ روزے میں ٹھہر سکیں گے زیادہ دیر تک، اگر آپ 72 گھنٹے کا چاہتے ہیں، اگر آپ 7 دن کا چاہتے ہیں، اگر آپ 40 کے 40 دن روزے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ روزے میں ٹھہر سکیں گے، کیونکہ آپ کو خوراک مل رہی ہے، آپ کو جو ہے خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کو توانائی دے رہا ہے۔ دوسرا جو ہے کلام ہماری درستگی کرتا ہے، ہمارا کلام جو ہے ہمارے اندر سے تمام کمیوں کو، کمزوریوں کو ہمیں بتاتا ہے، اور پھر خدا جو ہے وہ پاک روح کے وسیلہ سے ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم ان کمیوں کو، کمزوریوں کو دور کر سکیں۔ اس طریقے سے جو ہے ہماری آواز جو ہے وہ عالم بالا پر پہنچ سکتی ہے۔ آپ کبھی بھی خدا سے نہیں جھوٹ بول سکتے، آپ کبھی بھی اپنے آپ سے نہیں جھوٹ بول سکتے، اور ایک شریر ہے جس کو بھی ہمارے اندر کا پتہ ہوتا ہے، ابلیس کو، وہ بھی آ کر اس پوری کشمکش میں اور زیادہ ہمیں پرابلم میں ڈالتا ہے۔ اس لیے ہمیں جب روزہ رکھنا ہے تو ہمارا ایٹیچیوڈ بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ جیسا کہ خدا کا کلام کہتا ہے۔ خاص طور پر اگر آپ مقدس متی کی 5، 6 اور 7 باب کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ آگے جو ہے اسی کے آگے لکھا ہوا ہے کہ جو اگلی آیتوں میں 6، 7 اور 9 آیت جو ہے اس کے اندر اس طرح لکھا ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں جو ہیں وہ ٹوٹیں، جوے کے بندھن کھلیں، مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر جوے کو توڑ ڈالیں۔ یہ تمام جو چیز میں نے پڑھی ہے یہ روحانی ہوتی ہے جو جسمانیت میں نظر آتی ہے۔ جب ہمیں زندگی کی روٹی خدا کا کلام ملتا ہے تو ابلیس کی جتنی بھی جو ظلم کی زنجیریں ہیں جو ہمیں جسمانی طور پر جھگڑوں میں، لڑائیوں میں، جو جسمانی طور پر ہمیں لالچ میں، جو جسمانی طور پر ہماری جو نظریں بری ہوتی ہیں، اس میں جو ہماری زبان بری ہوتی ہے اس میں نظر آتی ہے، تو یہ خدا کے کلام کے ذریعے سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جب ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو خدا کا پاک روح ہمیں مدد کرتا ہے، تو اس وقت جو ہے پھر خدا ہماری سنتا ہے۔ آگے لکھا ہے، کیا یہ نہیں کہ تم اپنی روٹی بھوکوں کو کھلاؤ۔ اب یہ کئی دفعہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں نا تو وہ جو پورے دن کا بجٹ ہوتا ہے کھانے کا، اس کو آخری کھانے کے اوپر جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، 50 ڈشیں پکا لیتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں فرق پڑتا۔ آپ نارمل جو کھاتے ہیں وہ کھائیں، اور وہ جو پیسے جو آپ اپنے پورے دن کے کھانے کے بچا رہے ہیں وہ آپ کسی ایسے شخص کو دیں
جو آپ کے قریب رہتا ہے اور جو آپ کو جو جس کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو دیں. یہ نصیحت ہے. آپ کو میں تھوڑا سا سائیڈ نوٹ پہ لے کے جاتا ہوں. دیکھیں کہ ہم نے اپنی برکتیں جو ہیں وہ خود خراب کی ہوئی ہے. ہم نے اپنی برکتوں کو خود روکا ہوا ہے. ہم نے جو ہے کلام میں جو لکھا ہوا ہے نا کہ لعنتی ہے وہ شخص جو آدمی کے اوپر بھروسہ. ہم نے اپنے آپ کو لعنتی بنایا ہوا ہے. اب یہاں پر یہ والی پریکٹس اگر ہم کریں کہ ہم اپنے جو پاس جو بھی ہے اگر ہم اس سے دوسروں کی مدد کریں تو ہمیں خدا برکت دے گا. جب خدا برکت دیتا ہے تو دو دمڑیوں کو جو ہے وہ بہت بے شمار بڑی برکت میں جو ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے. جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جیسے کہ پورے ملک کے اندر جو سمجھتے ہیں کہ باہر سے کوئی ایڈ آئے گی تو اس سے جو دے رہا ہے اس کو برکت ملے گی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو برکت ملے تو آپ اگر تین وقت کھانا نہیں کھا رہے تو جو ان کھانے کے جتنے پیسے ہیں اس کو آپ کسی غریب کو دیں. تو یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے تو اس سے جو ہے وہ بہت فرق پڑتا ہے. آپ یہ دھیان سے سنیے گا جو ابھی میں کہنے لگا ہوں. جب ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب اس کے 2 باب کے اندر جہاں پر کلیسیا جو ہے وہ پطرس کے وائز کے بعد ایک دم جو ہے وہ کلیسیا بہت تیزی سے جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوئی تو وہاں پر لکھا ہے کہ لوگ اپنی جائیدادیں بیچ کر لا کر جو ہے رسولوں کے قدموں پہ رکھ دیتے تھے. اس کے آگے ایک آدھی لائن میں لکھا ہوا ہے اور کسی کے پاس کوئی کمی نہیں تھی. کسی کے پاس کوئی کمی نہیں ہوتی جب آپ خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں. تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم بات کو سنیں. خدا چاہتا ہے کہ وہ میری یا آپ کی بات کو سنیں. چاہتا ہے کہ وہ ہماری فریاد کو سنیں. سب سے پہلے کہ جیسے یسوع مسیح نے تعلیم دی کہ اس کی مرضی کے مطابق جب میں دعا کروں تو مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے وہ خدا ایسے کر دے ویسے کر دے ویسے ہو جائے ویسے نہ ہو، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے خدا تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو. خدا تو جو میری زندگی میں چاہتا ہے اس کو پورا کر. تو آپ دیکھیے گا کہ وہ دعا جو ہے وہ خدا کو کیسے موو کرے گی. آپ یہ دیکھیں اگر آپ پیرنٹس ہیں تو آپ اس بات کو سمجھتے ہیں. میکسیمم جو بچے ہیں وہ 25-30 سال کی عمر تک ان کو نہیں پتا ہوتا ان کو کیا کرنا ہے. وہ ہر ایک کام کو کرتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس میں ماسٹر ہوں. وہ غلط کرتے ہیں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا، میں سب کے لیے بھی نہیں کہہ رہا، لیکن یہ عموماً پریکٹس ہے. لیکن وہ بچے جو ماں باپ کی بات کو سنتے ہیں کیونکہ ماں باپ نے ان کے لیے پلان بنایا ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا یہ پڑھے گا، میرا بیٹا جو ہے وہ ایک اچھی تعلیم حاصل کرے گا، ایک ڈاکٹر انجینئر بن کے لوگوں کی مدد کرے گا. یہ نہیں کہ وہ پیسے کمائے گا لیکن انسانیت کی مدد کرے گا. تو اس پلان کو جو ہے جب ایگزیکیوٹ ہوتا ہوا آپ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں بچے بہت خوشحال ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر میں یہ دعا کروں کہ خدا جو کہ فیوچر کو بھی جانتا ہے، جو میرے پاسٹ کو بھی جانتا ہے، اگر آپ اس کو کہیں کہ خدا میری زندگی کے اندر اپنے پلان کو پورا کر، تو اس دعا کے ذریعے سے خدا کیسے موو ہوگا. اس لیے ہمیں اپنے اندر سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. سیکنڈ، ہمیں خدا کے اوپر اپنا پلان نہیں ٹھوس کرنا، بلکہ ہم نے کہنا ہے کہ خدا جو تیرا منصوبہ میرے لیے ہے وہ میری زندگی میں پورا کر. تو آپ دیکھیے گا کہ آپ ویسے ہی ہوں گے جیسے خدا کا کلام کہتا ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ آپ قرض دینے والے ہوں گے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ آپ دم نہیں بلکہ سر ہوں گے. تو یہ جو ہے ایک چھوٹی سی ایک چیز ہے، لیکن آپ ویسے کوشش کر کے دیکھ لو تو خدا آپ کی دعا کو سن ہی نہیں رہا. آپ اپنے ایٹیٹیوڈ کو بگاڑ کے دیکھ لو تو خدا جو ہے وہ آرام سے سن رہا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر رہا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ خداوند تو میری زندگی میں اپنا کام پورا کر، اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے، میں نے کوئی خطا کی ہے تو مجھے معاف فرما، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے خداوند آپ کو جو ہے وہ برکت دینا شروع کر دے گا. اور یہاں پر لکھا ہے تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. تیری صداقت تیری ہراول ہوگی
اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا. تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں. دیکھیں جو ہریاول اور چنڈیاول کی جو ہے نا یہاں پر ٹرمنالوجی، وہ آرمی کے لیے ہوتی ہے، وہ ایک سیفٹی کے لیے ہوتی ہے کہ آگے بھی اور پیچھے بھی دستہ چل رہا ہوتا ہے جو سیف کر کے رکھتا ہے. تو آپ تو بالکل سیف ہو کر چلیں گے کیونکہ خدا خود آپ کا ہراول ہے، خدا خود آپ کا چنڈاول ہے. تو تب خداوند جو ہے وہ کہے گا اور جواب دے گا کہ میں یہاں ہوں. تو اس لیے جو ہے ہمیں جو روزہ جو ہے وہ سب سے پہلے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں توبہ کیسے کرنی ہے. ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہماری جو دنیاوی جو ہماری جو جسمانی بھوک ہے وہ اگر ہمیں اتنا تنگ کر دیتی ہے تو روحانی بھوک کے لیے ہم کلام کو کیوں نہیں سیکھتے. اور تیسرے نمبر پہ اگر ہمارا ایٹیچیوڈ صحیح نہیں ہوتا، اگر ہم نے سچی توبہ نہیں کی ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اسی لیے جو ہے ہمیں اپنی زندگی کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا ہے. ہم اس کی بے شمار جو ہے وہ مثالیں دیکھتے ہیں کہ جو بائبل کے اندر ہمیں ملتی ہیں، جو اشعیاء 58 کو سپورٹ کرتی ہیں. امثال 21 باب کی 27 آیت میں لکھا ہے، شریر کی قربانی نفرت انگیز ہے، خصوصاً جب وہ بد نیتی سے لاتا ہے. پاؤں کے نیچے سے زمین نہیں نکل جاتی ہے سن کے. ایک شخص جو ہے وہ قربانی بھی لے کے جا رہا ہے اور اس قربانی سے بھی نفرت کی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم قربانی گزرانتے ہیں تو ہماری آنکھیں نہیں پاک ہوتی. جب ہم قربانی گزرانتے ہیں تو ہمارا دل نہیں پاک ہوتا. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی آپ کو درست کریں تاکہ ہم شریر نہ رہیں. خدا ہمیں شریر نہیں دیکھنا چاہتا. خدا ہماری سچی توبہ چاہتا ہے. ایک چیز میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں، کافی دفعہ ہم مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں اور ہم چرچ جا رہے ہوتے ہیں ساری عمر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے میں مسیحی ہوں، میں ہمیشہ کی زندگی میں جاؤں گا. جب تک ہم شخصی طور پر توبہ نہیں کرتے تب تک جو ہے ہم مسیحی نہیں ہوتے. ہمارا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہاں ہم ایسی محفلوں میں تو جا سکتے ہیں، ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی اور مذہب کی محفل میں چلے جائیں، لیکن خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم پاک ہوں جیسے کہ وہ خود پاک ہے. ایک اور 2-3 آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں. مثال اس کا 28 باب کی 9 آیت کہتی ہے، جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ خدا کا کلام جب یوٹیوب پہ سنتے ہیں تو وہ اس کو تیز چلا کے سننا شروع کر دیتے ہیں، یا کسی اور چینل پہ سنتے ہیں تو اس کو تیز چلا کے سننا شروع کر دیتے ہیں. اس کے اندر سے اپنے لیے خوراک کو نہیں لے رہے ہوتے. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے اس کی دعا بھی نفرت میں کی. جتنی مرضی دعا کر لیں کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ درست کرنا ہے، اور سب سے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمارے تو مددگار بھی موجود ہے، پاک روح موجود ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو درست کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس مددگار ہی نہیں. تو ایک اور آیت جو کہ ایوب کی کتاب کے اندر ہے، لکھا ہے وہ دہائی دیتے ہیں پر کوئی جواب نہیں دیتا. وہ دہائی دیتے ہیں پر کوئی جواب نہیں دیتا، یہ برے آدمیوں کے غرور کے سبب سے، یقیناً خدا بطالت کو نہیں سنے گا.
اور قادر مطلق اس کا لحاظ نہیں کرے۔ آخر میں جو ہے میں 2 اور آیتیں جو انتہائی ضروری ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بہت مشہور، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ جو بچا نہ سکے۔ ہم اپنی ہر ایک سچویشن میں جو ہے خدا سے مدد مانگتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کا کان جو ہے وہ باری جو ہے وہ نہیں ہے کہ سن نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم ہر وقت خدا سے مانگتے ہیں۔ پھر وہی بات جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، نیچے جو ہے وہ والی آیتیں ہمیں کوئی بتاتا بھی نہیں، ہم پڑھتے بھی نہیں۔ لکھا ہے بلکہ تمہاری بدکاری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے۔ جدا ہو جانا کوئی آسان بات نہیں، الگ ہو جانا، آپ کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ اور لکھا ہے تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، ایسا ہے کہ وہ نہیں سنتا۔ ہم جب گناہ گار ہوتے ہیں، ہمارے اندر جب گناہ ہوتا ہے، ہمارے اندر جب گندگی ہوتی ہے، اور تب ہم کوشش کریں نا خدا سے کنیکٹ ہونے کی، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ہم خدا کا ہاتھ کو دیکھ سکیں اپنی زندگی میں، اور ہم جو ہے اپنے جو پلان ہیں وہ نہیں بلکہ اس کے پلانوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، تاکہ وہ ہماری ہر ایک چیز کو سن سکے۔ اور آگے لکھا ہے کیونکہ تمہارا ہاتھ خون سے اور تمہاری انگلیاں بدکرداری سے آلودہ ہیں، اور تمہیں اب تمہارے جو لب ہیں وہ جھوٹ بولتے اور تمہاری زبان شرارت کی باتیں کرتی ہے۔ میرا ایک دوست تھا پاکستان میں، وہ کہتا تھا جی ہم کسی وجہ کے بغیر ہی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ یہ ہماری کنڈیشن ہو گئی ہے۔ وہ کرسچن نہیں تھا لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ ہم جو ہیں ایسے لوگ ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ تو یہ جو تمہاری انسانیت ہے وہ یسوع چینج کرنا چاہتا ہے، خدا کا پاک روح چینج کرنا چاہتا ہے۔ جب ہم روزے میں جاتے ہیں، ہم دعائیں کریں، ہم خدا کے آگے فریاد کریں، اور جو ہے خاص طور پر خدا کے کلام کو سیکھیں، تاکہ ہماری اندر سے تبدیلی شروع ہو جائے، اندر سے۔ اور جب ہم اندر سے تبدیل ہو جائیں گے تو ہماری ہر ایک دعا سنی جائے گی۔ جب ہم اندر سے تبدیل ہو جائیں گے تو اس کا رحم جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے اوپر ہوگا۔ آخری آیت جو میں آج شیئر کرنا چاہتا ہوں، نئے عہد نامے کے اندر سے یعقوب کے خط کے اندر 4 باب کی 3 آیت انتہائی مشہور ہے۔ تم مانگتے ہو پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو، تاکہ اپنی عیش و عشرت پر خرچ کرو۔ وہی ہمارے اپنے پلان ہوتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہمارے پاس اچھی گاڑی ہو، یہ خدا کے پلان میں ہے، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ ہمارے پاس اچھا گھر نہ ہو، خدا کے پلان میں۔ اب اس کے بچے ہیں نا، تو اگر ہماری جو نیت ہی صرف اسی کے اوپر ہو اور ہمیں خدا کی بادشاہی کے لیے کبھی ہم نے سوچا ہی نہ ہو، تو پھر کیا حالت ہوگی؟ ہم مانگتے ہیں، ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم ان لوگوں کو بائبلیں دیں گے جو خرید نہیں سکتے۔ ہم 100 بائبلیں اس سال جو ہے ان لوگوں کو دیں گے جو 100 خرید نہیں سکتے۔ ہم اس برکت کو نہیں سمجھتے۔ ہم مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیسے ہیں، ہم اپنی ہی عیشی کریں۔ ہم اس لیے بھی مانگتے ہیں کہ شاید امریکہ سے یا یورپ سے یا کہیں اور سے تو لوگوں نے فری بائبلیں بھیج ہی دینی ہیں۔ تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے ہمیں خدا کے مطابق کرنا پڑے گا۔ ہماری جو سوچ ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں مسیح کی سوچ ہے، ہمارے میں مسیح کی عقل ہے۔ تو اگر ہم مسیح کی عقل کو استعمال نہیں کریں گے تو خدا تو نہیں سنے گا۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے۔ آگے لکھا ہے کہ اے زنا کرنے والیوں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی کرنا خدا سے دشمنی کرنا؟ جب ہم دنیا سے دوستی کرتے ہیں یا دنیا کی چیزوں سے دوستی کرتے ہیں تو ہم دراصل خدا سے دشمنی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا ہم سے دشمنی نہیں چاہتا۔ اس نے تو یسوع مسیح کو بھیج دیا تاکہ ہمارا تعلق بحال ہو، تاکہ ہماری دوستی ہو جائے، تاکہ اس کی قربانی کے وسیلہ سے ہم جو ہیں وہ ہماری ریڈیمشن ہو جائے، ہم ریڈیم ہو جائیں۔ وہ تو یہ چاہتا تھا، وہ ہمیں بچانا چاہتا تھا۔ خدا تو دشمنی نہیں چاہتا۔ دوبارہ جب توبہ کریں تو سوچ کر کریں کہ سب گناہوں کو یاد کریں، یہ والا بھی معاف کر دے، یہ والا بھی معاف کر دے۔
میری نظر بھی پاک نہیں تھی، میرا ذہن بھی پاک نہیں، معاف کر دے، معاف کر دے. تب آپ نئے شخص ہوں گے، شرارت نکل جائے گی. کیونکہ ہمیں تو مفت ہی دیا گیا نا، ہم نے تو صرف کہنا ہے تو خدا نے اس کو مان لینا ہے. آگے لکھا ہے پس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے. اپنی زندگی میں خدا کے پلان کو مانگے. سب سے پہلے میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ آپ توبہ کریں اگر آپ نے نہیں کی. اس کے بعد ان روزوں کے ایام میں اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو لازمی رکھیں، کچھ نہیں ہوگا. لیکن جب آپ روزہ رکھیں تو زیادہ سے زیادہ کلام کو پڑھیں، تاکہ وہ روٹی جس کے لیے آپ نے زندگی کی روٹی کو وقتی طور پر چھوڑا ہے اس کو آپ زیادہ سمجھ سکیں. آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سچے دل سے توبہ کریں تو لازمی کریں. خدا آپ کو نیا کرنا چاہتا ہے، وہ آپ سے دشمنی نہیں چاہتا. وہ نہیں چاہتا کہ آپ کو یا مجھے شریر کہلائے. وہ چاہتا ہے کہ ہم سب کے سب جو ہیں اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں. وہ ہماری دعاؤں کو سننا چاہتا ہے. وہ ہاتھ بڑھا کر ہمیں بچانا چاہتا ہے. لیکن ہماری ہی بدکاری نے، ہمارے ہی گناہوں نے، ان تمام گناہوں کو اور ان تمام بدکاری کو یسوع کے پاؤں کے نیچے رکھیں، اس سے توبہ مانگ کریں تاکہ خدا ہماری زندگی میں کام کر سکے. جب آپ اس کلام کو سنتے ہیں تو خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو ہے وہ جسمانی شفا ہوتی ہے، اور خدا آپ کو صحت یاب کرے اور آپ کو روحانی طور پر بھی صحت یاب کرے. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے.